السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک صاحب سے گفتگو ہوئی، 3-4 دن سے تڑپ رہا تھا کہ میرے ساتھ بات کرو، مناظرہ کرو۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بھائی کسی اپنے اہل علم کو لاؤ۔ نہیں جی، میرے سامنے بڑے بڑے جو ہے نا مولوی وہ نہیں ٹک پائے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ خیر، تو اس سے گفتگو کی ابتدا ہوئی۔ اس نے سب سے پہلے 2-3 فتوے لگائے۔ مثال کے طور پر پہلے اس نے کہا کہ جی تم لوگ جو ہے وہ مزارات پر جانے سے جو ہے منع کرتے ہو۔ میں نے کہا شرک کہتے ہو اس کو۔ میں نے کہا جی کہاں شرک کہتے ہیں؟ پھر کہتا ہے پلٹی کھائی بدعت کہتے ہو۔ میں نے کہا جی آپ دکھائیں ہم نے کہاں لکھا ہے، آخر کسی کتاب کا حوالہ، کسی کی بھی بکواس ایسے مانی تو نہیں جا سکتی۔ خیر، جب میں نے اس سے کہا کسی کتاب کا حوالہ دو کہ ہم نے کہاں کہا ہے، تو کہنے لگا آپ کچھ تو کہتے ہو، مطلب یہ کہ کچھ بھی بکواس کر دو، ثابت اگلا کرے۔ یہاں سے ایک بات آپ حضرات ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی آدمی آپ سے گفتگو کرے، آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا فتویٰ لگائے، تو اس کو صفائی نہ دیں، بلکہ اس سے کہیں کہ بھئی پہلے جو تو نے بکواس کی ہے پہلے اس کا جواب تو دیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر کچھ بھی بھونکے تو ہم اس کی صفائی دینا شروع کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ ہم اس کو کہیں کہ ہاں بھی ہم جو ہے ختم نہ ہو، بھائی تو نبوت کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، پہلے اس کی شخصیت کا تو جائزہ لے۔ تو بھائی جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا، پھر کہتا ہے کچھ تو کہتے ہو۔ پھر جب میں نے یہ بات اس سے کی کیا بھی، پھر وہ کہنے لگا کہ جی جب دیوبندیوں کا جو ہے وہ نام میرے سامنے آتا ہے تو مجھے جو ہے نا میں یوں ہو جاتا ہوں، وہ ہو جاتا ہوں، تو پھر میں یوں باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا بھائی دیوبندیت کا نام میں یہ آپ کو پرابلم کب سے ہے؟ کہتا نہیں آپ کے پھر اب یہاں سے پلٹی کھائی، کیونکہ جو چیزیں مصنوعی بنائی ہوتی ہیں نا، جو صرف ذہن کے اندر ایک مصنوعی چیزیں جو ہے وہ ذہن کے اندر تخیلاتی طور پر جو ہے بنائی جاتی ہیں، جب وہ حقائق میں سامنے لے کر آؤ تو اگر ان کے اندر دمخم نہ ہو تو پھر وہ ظاہر ہے وہ ڈیش کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ تو لہذا میں نے اس کو کہا کہ پھر کہتا نہیں وہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں یہ جب آپ کا نام جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ، تو میں نے کہا بھئی صرف نام کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ خیر، اس گفتگو سے اس نے کلٹی ماری۔ پھر کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے کافر کہتے ہو۔ اس نے اس حوالے سے جو ہے ایک ویڈیو بھیجی، تو میں بات کو مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ویڈیو بھیجی، ویڈیو بھیجنے کے بعد جو ہے کہتا ہے اس ویڈیو کو سنو۔ میں نے کہا بھئی آپ یہ کام نہ کریں، آپ ویڈیو والے کام نہ کریں، آپ حقائق سے گفتگو کریں۔ تو کہتا ہے نہیں، جب میں نے اسے جو ہے اس بات کے اوپر ایگری کیا کہ آیا آپ لوگ ویڈیو کے یعنی کہ ویڈیو کو حجت مانتے ہو، ویڈیو سے ایگری ہوتے ہو، اس نے یہ کمنٹ کیا کہ جی 100%۔ ٹھیک ہے، تو جب اس نے 100% کہا، پھر آخر میں یہ بھی کمنٹ کیا کہ جی صرف ایک ویڈیو مناظرہ جیتنے کے لیے کافی ہے۔ تو مجھے پتہ تھا کہ یہ جو بات کر رہا ہے کہ میں ویڈیو سے متفق ہوں، یہ بے وقوف ہے، اور بے وقوفوں کی جو ہے ان لوگوں میں کمی نہیں ہے۔ تو خیر، میں نے جوابی طور پر یہ ویڈیو دی۔ بڑی ایک ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ لوگ طاقت جب آپ لوگ کو ملتی ہے تو آپ دوسرے مسالے کو کافر تو نہیں کہنا شروع ہو جائیں گے؟ ہم نے آج تک کافر کا نعرہ کسی کے بارے میں بھی نہیں لگایا، جن سے ہم نے آج تک کافر کا نعرہ کسی کے بارے میں بھی نہیں لگایا۔ ہم نے آج تک کافر کا نعرہ کسی کے بارے میں بھی نہیں لگایا۔ ہم نے آج تک کافر کا نعرہ کسی کے بارے میں بھی نہیں لگایا۔ ان سے ہمارا بالکل ٹکر ہے سیدھی، ہم نے ان کے بارے میں بھی یہ لفظ غلط۔ تو جب میں نے یہ ویڈیو جوابی طور پر اس کو دی تو اب کیا کہنے لگا کہ یہ ایک کیا ہے، پولیٹیکل مولوی ہے۔ اب وہی جو ہے ان کے ہاں مجاہد بنے ہوئے ہیں، اب جو ہے یہ پاکستانی پولیٹیکل مولوی ہو گیا، اور مولوی کا بھی انکار ہو گیا۔ تو الحمدللہ کوئی اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ میں بھاگ رہا ہوں یا بس میرا منہ کالا ہو گیا ہے۔ اپنے منہ سے کوئی بھی نہیں کہتا، اپنی شکست کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، اپنی درگت کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا رزلٹ، اب آپ کے سامنے ہے فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ میں اتحاد نصیب فرمائے۔ ایسے جو بہروپی اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری نجات عطا فرمائے۔ یہ کسی بھی مسلک کے ہوں، چاہے ہمارے ہوں چاہے اغیار ہوں، ایسے بغیرتوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور ایسے بغیرتوں کے شرور اور فتن سے جو ہے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔